نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب وجوب صلة الرحم. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. درود نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، گزشتہ ہمارا درس جو والدین کے ادب اور احترام اور حسن سلوک کے متعلق جو ابواب چلتے ہوئے آئے، امام بخاری رحمہ اللہ نے والدین کے ساتھ ادب کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے،
والدین کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، والدین کی کیسا عزت کرنا چاہیے، والدین کی کیسا خدمت کرنا چاہیے، والدین سے کیسے گفتگو کرنا چاہیے، نرم لہجہ گفتگو کا ہونا چاہیے، خدمت اچھی انداز میں ہونا چاہیے۔ یہ تمام حقوق کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مکمل 24 ابواب میں بیان فرمایا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ یہ کتاب الادب المفرد میں کتاب کے شروع درس سے لے کر گزشتہ آخری درس 24 ابواب جو والدین کے حسن سلوک اور ان کے ادب کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے لائی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امام رحمہ اللہ کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ گزشتہ جو درس ہمارا جو 24 ابواب مکمل ہوئے والدین کے ادب، سلوک، حسن سلوک کے متعلق، اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دوسرا موضوع لایا جسے رشتہ داری کہتے ہیں۔ اب اس موضوع میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ الگ ابواب قائم کیے ہیں۔ مثال کے طور پر صلہ رحمی کرنا واجب ہے، پھر اس کے بعد صلہ رحمی کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد صلہ رحمی کرنے کی فضیلت، پھر اس کے بعد صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد صلہ رحمی کرنے والے سے اس کے رشتہ دار محبت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حسب مراتب قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ان لوگوں پر رحمت الہی نہیں اترتی جن میں قطع رحمی کرنے والا ہو۔ قطع رحمی کرنے والے کا گناہ کیا ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں قطع رحمی کرنے والے کی سزا کیا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والے کی سزا کیا ہے، پھر اس کے بعد صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، پھر اس کے بعد ظالم رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی فضیلت کیا ہے، پھر اس کے بعد جس نے زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کی پھر مسلمان ہو گیا، پھر اس کے بعد مشرک رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور اسے ہدیہ دینا، پھر اس کے بعد اپنے نسب نامے کا علم رکھ کر اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کس طرح کر سکے، پھر اس کے بعد کیا غلام یہ کہہ سکتا ہے میں فلاں قبیلے میں سے ہوں۔ اس انداز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سارے ابواب اس کے اندر قائم کیے اس موضوع پر، رشتہ داری کی باریکیوں سے باریکیاں جو مرفوع حدیث ہیں اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اثر ہیں، اس کو ذکر کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں ضعیف حدیثوں کو ذکر کیا، ضعیف حدیث کیوں ہے کیا ہے، پھر یہاں وہ ضعیف حدیث لانے کی وجہ کیا ہے اس کو بتایا، پھر اس باب کے متعلق صحیح حدیثوں کو بتایا۔ اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ایک موضوع اختیار کر کے، یہ ایک موضوع چن کر کے اس کے مختلف اس سے جڑی ہوئی باتوں کو ہمارے سامنے حدیثوں کے ذریعے سے پیش کیا۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز ہے۔ آپ کوئی ایک باب قائم کرتے ہیں، ایک موضوع اکٹھا کرتے ہیں، اس کے متعلق بہت ساری حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی باریکیاں پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں
اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب قائم کیا ہے جو پہلا باب ہے اس موضوع کا، صلہ رحمی کرنا واجب ہے، صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ اب صلہ رحمی چند جگہ پر واجب ہوتی ہے اور چند جگہوں پر صلہ رحمی مستحب ہوتی ہے۔ تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر جو حدیث پیش کیا ہے اس باب کی یہ پہلی حدیث ہے۔ حدثنا کلیب بن منفعۃ قال جد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابر قال امک و اباک و اختک و اخاک و مولاک الذی یلی ذاک حق واجب و رحم موصولا۔ اس حدیث کو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کی پہلی حدیث لایا ہے۔ پھر اس باب میں ایک اور حدیث لاتے ہیں، گویا اس باب کے اندر دو حدیثیں لاتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے لایا ہے یہ ضعیف ہے، اور اس کے بعد جو حدیث لے کر آ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ باب قائم کیا ہے صلہ رحمی کرنا واجب ہے تو اس میں صحیح حدیث پہلے کیوں نہیں لائے اور ضعیف حدیث کو پہلے کیوں لایا، جبکہ اس باب میں دو ہی حدیثیں ہیں؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جی صحیح پہلے رکھیں پھر اس کے بعد ضعیف حدیث کو رکھیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہاں پر ضعیف حدیث کو اس لیے لایا ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ واجب میں آ رہے ہیں، وہ واجب میں آ رہے ہیں، ضروری ہے، واجب ہے۔ یہاں پر جو الفاظ ادا ہوئے ہیں یہ دوسرے حدیثوں کے ذریعے سے یہ الفاظ اور جو اس حدیث میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ بالکل صحیح باتیں ہیں، لیکن یہاں پر جو راوی ہیں جن کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے اور پھر ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ غیر معروف ہیں، نہیں جانتے ہیں یہ کون ہے، جنہیں کلیب بن منفع کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو اس حدیث کو پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ واجب ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے والد سے، اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور والد سے حسن سلوک کرو۔ اب تک جو ہمارے 24 ابواب گزرے ہیں اس میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ اصل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا اختک و اخاک، تمہارے بہنوں کے ساتھ، تمہارے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا اپنے دیگر قرابت داروں سے بھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ واجب حق ہے اور صلہ رحمی ہے۔ اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہم نے تو الحمدللہ اس کتاب میں بہت ساری باتیں والدین کے متعلق سن لی ہیں۔ الادب المفرد کی دروس میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں، جو اب اگلا باب جو امام بخاری رحمہ اللہ جو شروع کر رہے ہیں جو موضوع کے اعتبار سے وہ رشتہ داری ہے، تو امام رحمہ اللہ جو یہ باب باندھ کر یہ باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں
کہ اس باب میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے جو حقدار ہیں وہ تمہارے بھائی، تمہارے بہن، اور اس کے علاوہ تمہارے قریبی رشتہ دار جیسے چاچا ہیں، چاچی ہیں، ماموں ہے، مامی ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، اور پھر چچیرے بھائی ہیں، ماموزاد بھائی ہیں، اور پھوپھوزاد بھائی ہیں، یہ بہنیں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ صلہ رحمی کے متعلق کئی باب جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی جس کی ایک لمبی فہرست ہم نے پڑھ کر کے سنایا، تو اس میں جو پہلا جو باب لائے ہیں وجوب صلۃ الرحم، رشتہ داری کو نبھانا واجب ہے۔ رشتہ داروں کو رشتہ داری ان کی نبھانا، یہ رشتہ داری نبھانا یہ شریفوں کا کام ہے، اچھے لوگوں کا کام ہے، یہ اچھی عادت والوں، اچھے اطوار، اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر والے کا کام ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں، یہ شریفوں کا کام ہے۔ عموماً جن کے اندر اچھے کیریکٹر نہیں، اچھی عادت نہیں، اچھے اخلاق نہیں، اچھے اطوار نہیں، ان کے اندر علم نہیں، ان کے اندر تہذیب نہیں، تو ایسے لوگ اپنی رشتہ داری کو نہیں نبھا کر کے چلتے، چاہے وہ والدین کے ساتھ ہو، چاہے بھائی بہنوں کے ساتھ ہو، چاہے اپنے قرابت داروں کے ساتھ ہو، وہ نہیں نبھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی کمی ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ والد کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ والدہ کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ بہنیں کیا ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ رشتہ داری کیا ہے، اس لیے وہ شریف لوگ نہیں ہیں، وہ اچھے عادت اچھے اخلاق والے نہیں ہیں۔ یہ شریفوں کی علامت ہے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو اچھے انداز میں احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اچھی صفت والوں کا اچھے لوگوں کی اچھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی رشتہ داری کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں، وہ اپنی رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ آدمی اپنی رشتہ داری کو نبھا کر کے چلے۔ فرق کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی شریف ہے، اچھا ہے، اچھی صفت والا ہے اور رشتہ داری کو نہیں نبھاتا، تو اس کے اندر صرف ایک کمی یہ ہے کہ وہ رشتہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے۔ یہ اچھی صفت کا آدمی ہے، لیکن اس کے اندر صرف ایک صفت یہ ہے کہ وہ رشتہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے، تو ایک چیز کی کمی ہوئی۔ لیکن آدمی شریف بھی نہیں ہے، آدمی غلط اطوار کا ہے، آدمی کے اندر جہالت ہے، آدمی کے اندر علم کی کمی ہے، تو ایسے آدمی کے اندر اگر وہ رشتہ داری کو نہیں بھی نبھاتا ہے تو جب وہ آدمی گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا رشتہ داری کو نبھا کر کے چلنا چاہیے۔ آدمی کی اچھی علامت یہ ہے کہ وہ رشتہ داری کو نبھا کر کے چلے۔ خاص طور سے آج عموماً بہت سارے ایسے معاشرے کے اندر ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو اپنی رشتہ داری کو کاٹنا چاہتے ہیں، اور مردوں کے اندر یہ عادت اب آہستہ آہستہ بہت زیادہ آنے لگی ہے، جو پہلے مثال پیش کرتے تھے عورتوں کی، یہ فلاں عورت جب شادی ہو کر کے ہمارے گھرانے میں آئی، اس نے پورے گھر کو اجاڑ دیا، پورے رشتہ داروں کو اس نے کاٹ دیا، شادی سے پہلے ہمارا گھر جنت نظیر بن چکا تھا، اب شادی کے بعد جب سے یہ عورت قدم رکھی ہے ہمارے گھر کے اندر لڑائیاں ہیں، ہمارے گھر کے اندر ایک طرح سے الجھنیں ہیں، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، بھائی سے بھائی کو نہیں ہو رہا ہے، بھائی سے بہن کو نہیں ہو رہا ہے، اور ماں سے باپ کو، باپ سے ماں کو، اس طریقے سے جھگڑوں کے اندر زیادتی ہو گئی ہے۔ اور یہ چیزیں رشتہ داری کو کاٹنا، ایک طرف سے اگر آپ موٹی زبان میں سنیں تو کانوں کو بھرنا، جسے تھکیے کی کہانی کہہ کر ہمارے معاشرے کے اندر مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ راتوں میں اپنے شوہروں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، یہ راتوں میں اپنے شوہروں کے دماغوں میں
ان کے والدین، ان کے بھائی اور بہنوں کے متعلق بہت ساری ایسی باتوں کو پیش کر کے رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور الگ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو جنت نظیر بنا ہوا گھر اجڑ کر قبرستان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ رشتہ داری کو نبھانا اور رشتہ داری کو لے کر کے چلنا یہ شریفوں کی صفت ہے، یہ اچھے لوگوں کی صفت ہے۔ اور جو آدمی رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور جو اس کے اندر یہ کمی ہے کہ وہ رشتہ داری کو نہیں نبھاتا ہے، وہ گنہگار کہا شریعت نے اسے، گنہگار کہا۔ رشتہ داری کے متعلق آداب کا خیال رکھنا ہمارے لیے واجب ہے، رشتہ داری کو نبھا کر چلنا ہمارے لیے فرض ہے، لیکن کچھ جگہ مستحب ہوتے ہیں، وہاں پر فرض نہیں ہوتا۔ اگر آدمی چاہے تو رشتہ نبھا کر چلے تو سب سے، اگر کوئی آدمی کٹ کر رہنا چاہتا ہے، الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے، رشتہ داری کو کاٹ کر الگ جینا چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے، اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، اس کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائیوں سے الگ ہو کر، ماں سے باپ سے الگ ہو کر، اپنے سگے رشتہ داروں سے اپنا ناتا اور رشتہ جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا اختیار ہے، یہ میرا اختیار ہے، میرا مال ہے، میری دولت ہے، میرا منصب ہے، میرا عہدہ ہے، یہ میرے لیے جائز ہے، میں الگ تھلگ رہوں گا، میرے گھر کو کوئی نہیں آنا، میں کسی کے گھر کو نہیں آتا، میرے گھر کے کسی کاموں کے اندر آپ دخل اندازی نہیں دینا، میں کسی کے گھروں کے اندر دخل اندازی نہیں دیتا، اور پھر آپ ہمارے گھر کو مت آئیے، ہم آپ کے گھر کو مت آئیں گے، اور ایسے ایسے جذبات میں ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، مرے مرے ہم تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھتے، آپ مرے مرے ہماری دیدار بھی نہیں کرنا، ہمارے جنازے میں آپ شرکت نہ کرنا، آپ کے جنازے میں ہم شرکت نہ کریں گے، آپ کے گھریلو کوئی اچھے کام میں ہم نہیں آئیں گے، آپ کے ہمارے گھروں کے اچھے کاموں میں آپ مت آئیے، یہ میرے اختیار میں ہے، یہ کہہ کر گھر کا بڑا آدمی، گھر کا جو شوہر ہوتا ہے، گھر کا جو باپ ہوتا ہے، گھر کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں سب کو کاٹ کر کے میں الگ رہوں گا، میں دور جا کر زندگی بسر کروں گا، کسی الگ تھلگ جگہ پر رہ کر میں زندگی گزاروں گا۔ کیا یہ اختیار ہے؟ یہ اختیار تم کو شریعت نے دیا ہے؟ یہ اختیار شریعت نے آپ کو نہیں دیا ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب دیا، تو آپ یہ بات کا دعویٰ کرو کہ یہ میرے اختیار میں ہے، میں سب کو کاٹ کر کے الگ جینا چاہتا ہوں۔ ہرگز یہ اجازت آپ کو شریعت میں نہیں ملتی۔ جیسے ماں باپ کا رشتہ تھا، ویسے ہی آگے بھائیوں کا بھی رشتہ ہے، بہنوں کا بھی رشتہ ہے، چچا زاد بھائیوں کا بھی رشتہ ہے، پھپھو زاد بھائیوں اور بہنوں کا بھی رشتہ ہے، مولرے بھائی اور بھائیوں کا بہنوں کا بھی رشتہ ہے۔ شریعت میں ان رشتوں کا حق ادا کرنا فرض کہا ہے۔ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے دو حدیثوں کو جو یہاں پر پیش کیا، پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تو سب سے پہلا لفظ یہی آیا کہ رشتہ داری میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ جی والدین کا، جزاک اللہ خیر، والدین کا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی بھی بنا پر بھی آپ آئے اور آپ نے اچھا جواب دی دیا، ماشاء اللہ، جزاک خیر۔ تو رشتہ داری میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، پھر اس کے بعد بھائیوں کا، پھر بہنوں کا۔ تو اب یہاں پر جو حسن سلوک کے اعتبار سے بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ یہاں پر جو حدیث میں الفاظ پیش کیے گئے ہیں، تو یہ ان 24 ابواب کے بعد جو یہ پہلا باب آ رہا ہے، تو یہ باب میں جو بات پیش کی جا رہی ہے ایک نئی بات ہے، یہ
بھائی اور بہنوں کے تعلق سے ان کی رشتہ داری کو آج یہ رشتہ عجیب سا ہو گیا ہے. یہ بدلے میں یہ رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ کون بولتے ہیں؟ بھائی بہنیں. کوئی بہن یہ کہتی ہے کہ میری بہن میرے سے اچھا سلوک نہیں کرتی ہے، میں اس کے گھر کو گئی تو میرا احترام نہیں کرتی، میرے شوہر کا احترام نہیں کرتی، وہ ہمیں اچھے کھانے اور پینے کا انتظام نہیں کرتی، وہ چائے بنا کر بھی نہیں دیتی، وہ ہمارے لیے عزت سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہتی. اب وہ ہمارے گھر کو آئے تو میں بھی ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گی، میں بھی ان کو نظر انداز کروں گی. یہ بدلے میں رشتے کو نبھانے کا ایسا شریعت نے آپ کو اختیار نہیں دیا. بدلے میں رشتہ داری کو مت نبھاؤ. رشتہ داری جو نبھانا ہے، جو شریعت نے حکم دیا ہے، یہ آپ پر واجب ہے، یہ آپ پر واجب ہے، یہ فرض ہے. چاہے آپ کی بہن آپ کے تعلق سے اچھا ذہن رکھے، آپ کا اچھا احترام کرے، آپ کی اچھی عزت کرے، آپ کے ساتھ اچھے کھانے اور پینے کے انتظامات کرے، آپ کے شوہر کا ان کی عزت کا خیال رکھے یا نہ رکھے، یا وہ نہ کھلائے نہ پلائے نہ احترام کرے تو نہ کرے، وہ اللہ کو جواب دے. وہ اللہ کو جواب، کیوں؟ واجب ہے نا، یہ چیز واجب ہے، یہ اللہ کو جواب دیں گے. لیکن آپ کے گھر میں آپ کی بہن آتی ہے، آپ کے گھر میں آپ کا بھائی آتا ہے، تو بدلہ یہاں پر نہ نکالو. کیا ان کے گھر میں ہم گئے تو انہوں نے گوشت بھی نہیں منگایا، کھلایا بھی نہیں، پکایا بھی نہیں، کھلایا بھی نہیں، اب میں کیوں ان کو اچھے احترام کے ساتھ کروں؟ اب وہ آئیں گے اٹھ کر جائیں گے. ایسا نہیں. آپ کا یہ حق ہے، آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے بھائی، آپ کے بہن آپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں یا نہ کریں، آپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں یا نہ رکھیں. اگر وہ آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ ہمارے سے ناراض ہیں تو ہم بھی ناراض ہو جائیں گے، ایسا نہیں. بھائی کا فون نہیں آ رہا ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی فون نہیں کر رہا ہے بڑے بھائی کو، بھائی ناراض ہے بھائی سے، بہن ناراض ہے بہن سے، وہ پہلے کرنا چاہیے، وہ میرے سے چھوٹی ہے، وہ میری بڑی ہے، وہ مجھے پہلے فون کرنا چاہیے. اس طرح ماں باپ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں بچے، بھائی سے ناراض، بھائی بہنوں سے ناراض، بہنیں بھائیوں سے ناراض، بہنیں ماں باپ سے ناراض. اس طریقے سے کوئی ناراضگی میں بھی ایسا رویہ اختیار کر کے دوری نہ کرے. کیوں؟ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. رشتہ داری کو معمولی مت سمجھو، رشتہ داری معمولی چیز نہیں ہے. آگے آنے والی حدیث بتائے گی رشتہ داری کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیسا رشتہ داری کو نبھانے سے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے گا. تو یہاں پر یہ کہا گیا اگر وہ کم رشتہ نبھاتے ہوں تم بھی کم رشتہ نبھانے کی کوشش نہ کرو، تم زیادہ اور زیادہ ان کی عزت کرو، تاکہ تمہاری عزت کو دیکھ کر، تمہارے احترام کو دیکھ کر، تمہارے نظام کو دیکھ کر، تمہارے سسٹم کو دیکھ کر وہ خوش شرمندہ ہو جائیں اور پھر سے وہ اپنے آپ میں سدھار پیدا کریں. یہ ان کو ایک سدھارنے کا تم سبب بن گئے، ان کو علم دینے کا تم ایک سبب بن گئے، ان کو جہنم سے بچانے کا تم سبب بن گئے، ان کو جنت میں لے جانے کا تم سبب بن گئے. یہ کتنا بڑا کام کیا آپ نے صرف اتنا چھوٹا دل کر لیا، آپ نے اتنا چھوٹا اپنے دل کو چھوٹا کر لیا کہ وہ ہمارے سے ناراض ہے ہم بھی ناراض رہیں گے، وہ فون نہیں کر رہے ہیں ہم بھی نہیں فون کریں گے، وہ ہمارے گھر کو نہیں آ رہے ہم بھی ان کے گھر کو نہیں جائیں گے، وہ ہمارا اچھا احترام نہیں کر رہے ہم بھی اچھا احترام نہیں کریں گے، وہ ہمارے لیے اچھے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے ہم بھی نہیں کریں گے. اگر اس طرح کرو گے تو آپ بھی گنہگار ہو جاؤ گے. وہ تو گنہگار ہیں ہی، لیکن آپ بھی گنہگاروں کی فہرست میں آ جائیں گے. اس لیے کم از کم وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو یہ سبق دے دو اور ان کو یہ علم دے دو، ان کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دو، ان کو جہنم سے بچنے کا ذریعہ آپ بن جاؤ. یہ آپ کے لیے بہت اولا درجے اور اونچی بات ہے، یہ دل گردے کی بات ہے.
یہ بڑے دل کی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ کہا گیا اختک و اخا کا، ویسے ہی حسن سلوک کرنا بہنوں سے، بھائیوں سے، جیسے والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرتے تھے، ویسے ہی ان کی خدمت کرنا جیسے تم اپنے والدین کی خدمت کرتے تھے، بھائیوں کی اور بہنوں کی خدمت کرنا، ویسے ہی ہمدردی کرنا جیسے اپنے ماں باپ سے تم ہمدردی کرتے تھے، ویسے ہی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھی آپ لحاظ رکھنا، حق واجب کہا، یہ واجب حق ہے آپ کے اوپر، یہ سمجھ کر کے ان کے ساتھ آپ اچھے سے اچھا سلوک کرنا۔ حدیث کا آخری جملہ کہا رحم موصولہ، یہ تمہارا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے سے جوڑ کر کے تمہارے لیے رکھا ہے، یہ رشتہ یہاں سے نہیں، یہ تو اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوقات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کر کے فارغ ہوا، وہاں سے یہ رشتہ جڑا ہوا ہے، اور پھر اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کبھی بھی مت کرو، کبھی بھی نہیں، اسے جوڑنے کی کوشش کرو۔ تو لیکن یہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس حدیث کے سند کے ایک راوی کلیب بن منفع جو قابل بھروسہ نہیں تھے اور قابل قبول نہیں تھے، تمام محدثین کا اس راوی کے اعتبار سے کوئی بھی محدث جو ہے گارنٹی نہیں دیا کہ قابل بھروسہ ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے متعلق یہ قابل بھروسہ نہیں، یہ مجہول ہیں، اور ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا حافظہ ٹھیک تھا یا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، یا یہ جھوٹ بولتے تھے، یہ تمام چیزیں واضح نہیں ہیں، بلکہ قابل بھروسہ نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتے تھے، تو یہ ہے۔ لیکن مسئلہ صحیح ہے، آئندہ آپ پڑھیں گے رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو دوسری حدیث اس باب کی دوسری حدیث جو آتی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس حدیث کے راوی، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کے اندر قرآن کی آیتوں کے ایک ایک ٹکڑے کو پیش کیا گیا ہے جو رشتہ داری کے تعلق سے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ وانذر عشیرتک الاقربین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے کس کو ڈرائیے؟ اپنے قرابت داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے جگہ جمع کیا۔ اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ صرف تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے چچا، تمہارے پھوپھو، تمہارے ماما، یہ تمہارے مولر ذات، چچیرے ذات، پھپھیرے ذات، یہی رشتہ دار نہیں، بلکہ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے دادا سے پہلے کون ہیں؟ پردادا ہیں، پھر ان سے پہلے ان کے والد ہیں، وہاں تک بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بھی آپ کے رشتہ داروں میں شمار کر کے ان کا بھی لحاظ کرنے اور ان تک بھی دعوت دینے، اس حدیث میں کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو آواز لگائی خام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنادا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اللہ کے اس پیغام سے کہا یا بنی کعب بن لوئی، یہ کون ہیں؟ یہ ہاشم سے پہلے کے ہیں، ان سے وہ خاندان سے مخاطب ہو کر کے آپ ان رشتہ داروں سے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، پھر اس کے بعد فرمایا یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یہ دو ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، پھر اس کے بعد یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار،
پھر اس کے بعد فرمایا یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسکی من النار فإنی لا املک لکی من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان کا نام لے کر کے بنو ہاشم، پھر اس کے بعد اس سے پہلے عبد مناف، پھر اس سے پہلے بنی کعب، پھر اسی طریقے سے آپ کے چچا عبد المطلب، پھر اس کے ساتھ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام لے کر کے آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ یہ فرمایا غیر ان لکم رحیما، میں تمہارے ساتھ رشتہ داری کو نبھا کر کے چلوں گا، یہ بات الگ ہے کہ میں تمہاری رشتہ داری کو جوڑ کر کے چلوں گا، رشتہ داری کو نبھاؤں گا، لیکن میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ تم جہنم کی آگ سے بچو، میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گھر والوں کو نہیں، اپنے بیٹیوں کو نہیں، اپنے بیویوں کو نہیں، صرف اپنے والد اور دادا ان کو نہیں، بلکہ دادا کے چچا، ان کے تمام لوگوں کو لے کر کے سب کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی، جسے اللہ کے رسول بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اللہ کے رسول بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچایا اس نے محمد کو تکلیف پہنچایا۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچایا اس نے محمد کو تکلیف پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی مخاطب ہو کر کے فرمایا اے فاطمہ میں تمہارے بھی کام نہیں آ سکتا، تم کو بھی میں جہنم کی آگ سے میں بچا نہیں سکتا۔ انقذی نفسکی من النار، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، تمام چیزوں کا اختیار نبی کے ہاتھ میں ہے، ہمارے پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، جنت کو لے جانا ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہے، جہنم سے بچانا ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہے، آپ مختار کل ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک الملک کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ سب خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ تمام خیر کی چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذلیل کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمام بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی، اللہ کی کرسی ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی۔ وہاں پر فرشتے بھی بات نہیں کر سکیں گے، وہاں پر انبیاء بھی اور فرشتے بھی جو ہے ایک صف میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے اور ان کے پیر تھراتے ہوئے ہوں گے، وہ کانپتے رہیں گے اللہ کی قدرت سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی آواز سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بادشاہت سے۔ جلیل القدر پیغمبر لڑکھڑا جائیں گے، بڑے بڑے فرشتے روح الامین وہاں پر تھراتے رہیں گے۔ ہر پیغمبر کی زبان سے آواز نکلے گی ربی سلم ربی سلم، یہ الفاظ ادا کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہے، یہ غلو ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر مختار کل ہیں تو یہ غلو ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رشتے کو نبھانے کا اختیار میرے پاس ہے، نبھاؤں گا، اسے آگے چل کر لے کر جاؤں گا، میں تمہاری مدد کروں گا رشتہ داری میں، لیکن آخرت میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جبکہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہاری رشتہ داری کو نبھا کر کے چلوں گا۔ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ اگر کوئی نبی سے بھی مانگتا ہے تو شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا کہیں گے جی؟ ہاں، پیغمبر سے کہے کہ ہم آپ سے مانگیں گے، آپ سے سوال کریں گے، آپ سے اولاد مانگیں گے، آپ سے رزق مانگیں گے، مختار کل آپ ہی ہیں، یہ تمام چیزیں کس میں شمار ہوتی ہیں؟ شرک میں شمار ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے تمام خاندان کے لوگوں سے آپ نے عہد کیا اور کہا کہ میں آپ کو دعوت تو دیا، اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں اللہ کی پیش کرنے کے بعد انہوں نے رشتہ داری کو قائم رکھنے کے بارے میں آپ نے کہہ دیا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا رشتہ داری کو نبھانا واجب ہے۔ سارے کے سارے قبیلے قریش کے ہیں اور دادا چاچا یہ تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچائی، اور پھر اقربین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت پہنچاتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ کہہ دیا کہ میں مختار کل نہیں ہوں۔ رحیم جو یہاں پر کہا گیا صلۃ الرحیم، یہ لفظ مشتق ہے رحمت سے، رحمت کے جذبے سے رشتے کو نبھانا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، آپ رشتہ داری کو نبھا رہے ہیں، آپ رشتہ داری کو نبھا رہے ہیں غضب سے نہیں، رحمت سے، رحم کا معاملہ لے کر، شفقت کا معاملہ لے کر، اچھے انداز میں، احسن طریقے سے آپ اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں، میں سال میں ایک مرتبہ کپڑا دیتا ہوں گی، میں ان کی تعلیم کا انتظام کرتا ہوں یا ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، تو اس طرح نہیں کہ آپ روبدار ہیں، آپ کے اندر نہ نرمیت ہے، نہ آپ کے اندر رحم کا معاملہ ہے، بلکہ آپ یہ لفظ جو سن رہے ہیں صلۃ الرحیم، یہ رحیم یہ رحمت سے نکلا ہوا ہے، جو رحم کے جذبے سے نبھانا ہے۔ چند چیزیں واجب ہوتی ہیں وہ واجب ہوتی ہیں، چند چیزیں مستحب ہوتی ہیں وہ مستحب ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی رشتے کو توڑتا ہے تو یہ توڑنا گناہ ہے، جوڑنا واجب ہے۔ مستحب کیا ہے؟ آپ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے بھائی کے گھر گئے، ایک مرتبہ ایک ہفتے میں بہن کے گھر گئے، کسی رشتہ دار کے گھر گئے، آئندہ ہفتہ نہیں گئے۔ نہیں جانا اور جانا ہی ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ آپ چاہیں تو وارم میں ایک بار جا سکتے ہیں، 15 دن میں ایک بار جا سکتے ہیں، ہر دن میں ایک بار بھی جا سکتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ یہ واجب نہیں ہے کہ جانا ہی ہے، ہر دن جانا ہے، کم از کم وارم میں ایک بار جانا ہے، کم از کم مہینے میں ایک بار جانا ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ تو اس طریقے سے اس باب کے اندر یہ باتیں بتائی گئیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا یہ واجب ہے۔ تو اب دوسرا جو باب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر لائے، باب صلۃ الرحیم، صلہ رحمی کرنا۔ اس باب کے اندر کئی باتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے لے کر کے آئے ہیں، بہت سارے اقوال یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم چند باتیں آپ کے سامنے آج کے درس میں بتا کر کے اپنی اس درس کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس درس سے متصل ایک اور چیز بھی ہے کہ گزشتہ جو ہمارا درس الادب المفرد میں جو ابواب والدین کے متعلق 24 ابواب جو گزرے ہیں، ان کے تعلق سے ہم نے گزشتہ مرتبہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ میں سے جو 24 ابواب کو یاد کر کے آئیں گے
ان کو ہم انعام دیں گے، تحفہ دیں گے۔ یہ بھی ہمارا آج کے درس کا ایک حصہ ہے۔ تو ہم اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک حدیث اس باب سے پڑھتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان اعرابیا عرض للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیرۃ فقال اخبرنی ما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی، ایک بدو آدمی سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ نمبر 3، نماز قائم کر۔ نمبر 4، صلہ رحمی کر۔ 4 باتیں اللہ کے نبی نے۔ سوال کیا کیا تھا؟ جنت سے قریب کرو، جہنم سے دور کرو۔ اے اللہ کے رسول، میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں تو میں مجھے ایسے اعمال بتاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا لفظ آپ علیہ السلام نے ادا کیا وہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی عبادت کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر۔ پھر دوسرا یہ فرمایا اس سے جڑا ہوا، ولا تشرک به شیئا، تو شرک نہ کر۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہے نا مسلمانوں میں بہت سارے ایسے افراد جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کی عبادتیں، مختلف عبادتیں نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، عمرہ نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ دل کی نمازیں ہم کیوں پڑھیں؟ اللہ کی عبادت، ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، دوسرا وہ ہے عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، تیسرا وہ ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے۔ یہ 3 طبقے کے لوگ ہیں۔ اس حدیث میں جس کی طرف اشارہ ہے وہ صرف دوسرا ہے۔ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، جنت میں جانے کا جو ذریعہ بتایا وہ دوسرا صرف اللہ کی عبادت کرنا، عبادت کرنے سے جو خاسر ہے وہ بھی خطرے میں ہے، عبادت جو نہیں کرتا ہے وہ بھی خطرے میں ہے، اور جو عبادت کرتا ہے شرک بھی کرتا ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ اور پھر دوسری چیز فرمایا، تم نماز کو قائم کرنا۔ کیا فرمایا؟ وتقیم الصلاۃ۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، اس میں فرق ہے۔ نماز پڑھنا، آپ آئے نماز پڑھ لیے امام صاحب کے ساتھ، آپ نے فرض ادا کر لیا۔ نماز قائم کرنا، اہل علم نے یہ کہا ہے، نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں فرق یہ ہے، ایک آدمی آتا ہے نماز پڑھتا ہے، پڑھ لیتا ہے، لیکن نماز قائم کرنا، نماز سے پہلے جتنے احکام ہیں اللہ نے اس کی پابندی کرنا، شریعت نے جو جو باتیں سکھائی، جو فائدے سکھائے، آپ کو یہ حکم دیا، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دو۔ اذان ہو رہی ہے، آپ کا دماغ کہیں حساب کر رہا ہے، آپ اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں، اذان کے بعد درود نہیں پڑھتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر آپ کو شریعت نے کہا، آپ کو فائدہ بتایا کہ آپ اذان کے بعد نماز کے لیے مسجد کو جا رہے ہوں تو گھر سے وضو بنا کر کے جاؤ، اس کے بڑے فائدے ہیں، گھر سے وضو بنا کر کے جاؤ، آپ کی قدم قدم پر نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے انعامات رکھے ہیں، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔
پھر آپ جیسے وضو بنا کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، پیدل جانے میں بڑا ثواب ہے، پھر اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد آپ ذکر میں بیٹھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، اذکار کے بعد گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد آپ سنت نمازیں پڑھتے ہیں، گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں، اس کو کہا گیا ہے نماز قائم کرنا۔ ایک آدمی آیا، نماز پڑھ لیا، صرف امام صاحب کے ساتھ چلا گیا، یہ فرق ہے قائم کرنے اور پڑھنے میں۔ تو اہل علم نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جو شریعت نے جو فائدے اس کے لیے بتائے ہیں وہ فائدوں کو حاصل کرے، وہ فائدوں کو حاصل کرے۔ آدمی اپنے گھر کو جنت بنائے، آدمی اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائے۔ آدمی اپنے گھر میں اگر برکت چاہتا ہے، آدمی اپنے گھر کے اندر برکت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل علم نے یہ بتایا کہ آپ اپنے گھر میں نماز کو پڑھیں، نماز کو گھر میں پڑھیں۔ آپ کے لیے کہا گیا کہ آپ جمعہ کے نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، ایک روایت میں کہا 4 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ اہل علم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فرض نماز کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے والوں سے کہا کہ آپ یہاں پر نماز سنت پڑھو تو 4 رکعت پڑھو، 2 کر کے، مسنا مسنا، 2 رکعت، 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت۔ اگر آپ گھر میں جا کر پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ گھر میں جا کر پڑھتے ہو تو 2 رکعت پڑھو۔ یہ چھوٹ کیوں؟ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت کیوں دی؟ اس لیے کہ گھر میں جا کر پڑھنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں پڑھنے کی وجہ سے آپ کے اندر ریاکاری نہیں ہوگی۔ آپ اس لیے شریعت نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں۔ تو نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے میں یہ فرق ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے جو اس حدیث کے اندر بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور شرک نہ کر۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی نے بتایا، نماز کو قائم کر، تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔ تیسری بات جو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر۔ نماز جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اللہ جزائے خیر دے، مالی عبادت ہے۔ تو یہ چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کیا۔ پہلی بات دین کی جو بنیاد ہے وہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری بات بدنی عبادت، تیسری بات مالی عبادت، اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے معاملات میں صلہ رحمی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَصِلُ الرَّحِمِ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، یعنی رشتہ داری کو نبھا کر کے چل۔ اللہ تبارک و تعالی نافرمان بندوں کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا وہ نافرمان ہیں جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں، جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں وہی نافرمان، اللہ کے نافرمان بندے ہیں وہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے اچھے آدمی ہیں، پہلے صف کے مصلی ہیں، پہلے صف کے نمازی ہیں، اچھے آدمی ہیں، ہمیشہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ذکر ان کی زبان سے، ان کی زبان ذکر سے لت پت رہتی ہے، اور پھر ہمیشہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی تجارت کرتے ہیں، بڑے اچھے تاجر ہیں، بڑے اچھے نیک آدمی ہیں، حلیے سے، کپڑوں سے ان کا تقوی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ رشتہ داری کو نبھا کر کے نہیں چلتے تو شریعت نے کہا یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ پہلے صف کا مصلی ہو کر بھی، نمازی ہو کر بھی، تہجد کا پابند ہو کر بھی، قرآن کا پڑھنے والا ہو کر بھی، روزے کا رکھنے والا ہو کر بھی، ہمیشہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہو کر بھی، اور پھر عمرے پر عمرہ کرنے والا، حج پر حج کرنے والا، اور اپنے آپ کو نیکوکاروں میں بتانے والا، لیکن اگر اس نے رشتہ داری کو نبھا کر کے نہیں چلا تو وہ شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں
یہ تمام چیزوں کے درمیان وہ کون ہے؟ نافرمان ہے۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے، رشتہ داری کو نبھا کر کے چلیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ یہ اس دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم آگے انشاءاللہ آنے والے اگلے درس میں ان تمام باتوں کو اور مکمل آنے والی باتوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے۔ اب یہاں پر ہم اپنے درس کو اسی بات پر ختم کرتے ہیں۔ پہلے باب میں جو ہم نے سیکھا ہے رشتہ داری واجب ہے، اب دوسرا باب جو ہم پڑھ رہے ہیں رشتہ داری کو نبھانے کی وجہ سے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو جو بدو، جو دیہاتی اللہ کے نبی سے آ کر پوچھا جنت سے قریب کرنے، جہنم سے دور کرنے والی چیز کیا ہے، کیا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخری جملے میں فرمایا رشتہ داری کو نبھا کر کے چلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رشتہ داری کو نبھا کر چلنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ رشتہ داری کو نبھا کر چلنے اور نبھانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہماری سانس باقی رہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور پھر اپنے بھائی بہنوں، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، چاہے چچازاد ہوں چاہے پھوپھوزاد ہوں، چاہے مولرے ہوں یا چاچا ہو، ماموں ہو، پھوپھو ہو، اور اس طرح کے رشتہ دار جو ددیالی رشتہ ہے، ننیالی رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے، یہ تمام کو نبھا کر کے چلنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ کتاب الادب المفرد کے دروس کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب الادب المفرد میں جو پہلا موضوع اختیار کیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ ادب کا معاملہ، والدین کی اچھی خدمت، والدین کے ساتھ اچھی گفتگو۔ اس چیز کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کل 24 ابواب میں 20 پر 4 ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لایا۔ الحمدللہ ایک لمبا عرصے سے ہم لوگ ان 24 ابواب کو آپ کے سامنے ہم نے اہل علم کے جو بھی واقعات تھے اور پھر اسی طرح صحابہ کے آثار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث تھے اور قرآنی آیات تھے، اس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو گزشتہ جو ہمارا درس ختم ہوا تو وہ 24 ابواب والدین کے متعلق تھے، وہ ختم ہوئے۔ تو ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی ہمارے ان بچوں میں سے ہو، جوانوں میں سے ہو، بڑوں میں سے ہو، ان 24 ابواب کو زبانی یاد کر کے سنائے اور پھر یہ 24 ابواب ہمارے سامنے بتائے تو ان کو اچھے انعام سے ہم لوگ نوازیں گے۔ تو الحمدللہ ارمان کنسٹرکشنز کی ایک بڑی مہربانی اور مسجد ابو بکر کی جانب سے یہ موقع ملا ہے کہ الحمدللہ بچوں کی ہمت افزائی کے لیے جو انہوں نے یاد کیا ہے تو اس کے لیے ان کو تحفوں سے نوازا جا رہا ہے۔ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ ان کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس میں تعاون کیے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ نصیب فرمائے جو بچوں کی ہمت افزائی کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھائے ہیں۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے یہ بچے جوان یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے اٹھ کر کے یہ 24 ابواب سنائیں۔ کون سنا سکتے ہیں؟ مریم۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مریم۔ مریم۔ مریم بنت، والد کا نام؟ خالد۔ مریم بنت خالد۔
24 ابواب جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب المفرد میں لائے ہیں والدین کے متعلق آپ بتائیے. آپ سامنے. انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اگرچہ وہ ظلم کرے. والدین کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو کریں. والدین کے احسانات کا بدلہ، والدین کی نافرمانی. والدین اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے والدین پر لعنت کی. جو شخص والدین موجود ہونے کے باوجود جنت نہ پا سکے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بس شرط یہ ہے کہ ان کا حکم گناہ پر مبنی نہ ہو. جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرے گا. مشرک باپ کے لیے استغفار کرنا، مشرک باپ کے ساتھ حسن سلوک. والدین کو گالی نہ دیں، والدین کو رلانا، والدین کی نافرمانی کی سزا. عیسائی ماں کو دین کی دعوت دینا. والدین کی وفات کے بعد حسن سلوک کرنا. والدین کے محبت وراثت میں ملتی ہے. والدین کا جس سے تعلق تھا والدین کے ساتھ جس سے تعلق تھا ان سے میل جول رکھنے، ان سے حسن سلوک کرنا. تیرے والد کے ساتھ جس سے سلوک تھا، جس سے میل جول رکھتا تھا، اس سے کٹے تعلق نہ کرنا ورنہ تیرا نور اٹھ جائے گا. تیرے والد کے آگے والد کو نام سے نہ پکارنا، نہ اس کے آگے چلنا، نہ اس سے پہلے بیٹھنا. کیا اپنے والد کو کنیت سے پکار سکتے ہیں؟ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ اور زیادہ بچی کو ترقی دے. اب اس کے بعد کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمن بن جابر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کا والدین سے اچھا سلوک رکھنے کا سلوک رکھنے کا والدہ سے حسن سلوک کرنا، والد سے حسن سلوک کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا،
والدین سے حسن سلوک کرنا گرچہ وہ ظلم کرے. والدین سے نرم لہجے سے گفتگو کرنا. ماشاء اللہ. اب اس کے بعد اور کوئی ہیں؟ آئیے جا بیٹے بیٹھو. کیا نام ہے؟ عبداللہ بن خالد شریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الادب المفرد کے 24 ابواب. انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. والدہ کے ساتھ حسن سلوک، والد کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اگرچہ وہ ظلم کریں. والدین کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو کریں. والدین کے احسانات کا بدلہ. والدین کے نافرمانی کوئی جو اللہ کی لعنت ہو، جو اپنے والدین پر لعنت کرے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، بس شرط یہ ہے کہ ان کا کام گناہ پر مبنی نہ ہو. والدین موجود ہونے کے باوجود جنت نہ پا سکا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرے گا. مشرک باپ کے لیے مغفرت. مشرک باپ کے لیے حسن سلوک. کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے. والدین کی نافرمانی کرنے کی سزا. والدین کو رلانا. والدین عیسائی ماں کو اسلام کی دعوت دیں. عیسائی ماں کو اسلام کی دعوت دیں. والدین وفات ہونے کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. والد کے ساتھ کسے تعلق تھا ان کے ساتھ حسن سلوک. تیرے والد کے ساتھ کسے تعلق تھا اسے قطع تعلق نہ کر ورنہ تیرا نور اٹھا دیا جائے گا. محبت وراثت میں ملتی ہے. اپنے والد کو نام سے نہ پکارے، نہ اس سے پہلے بیٹھے نہ اس سے آگے چلے. والدین کیا اپنے والد کو کنیت سے بلا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم بارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. ماشاءاللہ بچوں کی اردو بہت اچھی تھی، لیکن میری
تھوڑی اردو کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو شروع کرتا ہوں. بسم اللہ. فرمان الہی ماں سے نیکی کرو، باپ سے بھلائی کرو. ماں سے نیکی کرو، باپ سے بھلائی کرو. اگر والدین زیادتی بھی کرے تو ان سے بھلائی کرو. والدین سے والدین کے ساتھ نرم گفتگو کرو. والدین کی مہربانی کا بہتر بدلہ دینا. والدین کی نافرمانی، والدین پر لعنت کرنے پر اللہ کی لعنت. جب تک گناہ کا امکان نہ ہو والدین سے بھلائی. والدین کی موجودگی میں جنت سے محرومی. والدین سے بھلائی کرنے پر عمر میں اضافہ. باپ اگر مشرک ہو تو اس کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرے. مشرک والد سے بھلائی. اپنے والدین کو گالی نہ دو. اپنے والدین کو گالی مت دو. والدین کے ایذائے رسائی پر رونا. والدین کی دعا. نصرانی ماں کو اسلام کی دعوت دینا. والدین کی موت کے بعد ان سے بھلائی. باپ کے دوستوں کے ساتھ بھلائی. باپ کے دوستوں سے قطع تعلقی سلبی نور کا باعث ہے. رشتہ داری دونوں طرف سے جاری رہنی چاہیے. آدمی اپنے والدین کا نام لے کر نہ پکارے، نہ ان سے پہلے چلے، نہ ان کے آگے بیٹھے. کیا اپنے باپ کو ان کی کنیت سے بلا سکتے ہیں؟ ایک باپ لے کر 4 باپ نکلنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں دین کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. مختصر چند الفاظ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. میرے دل سے دعائیں نکلیں ان معصوم بچوں کے حق میں اور ان کے والدین کے بھی حق میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چھوٹی سی عمر میں اتنے سارے ابواب کو انہوں نے یاد رکھا، اور ایک مجمع کے سامنے پیش کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہترین مظہر اور بہترین ثبوت ہے اس بات کا کہ جو دروس یہاں پر ہو رہے ہیں ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی کا بہترین مظہر اور بہترین ثبوت ہے کہ ان بچوں نے آج ان ابواب کو یاد کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. بڑے سے بڑے جو عمر والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ بھی اس طرح سے ہمت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے. واقعی میں اس میں ان کے والدین کی بھی بڑی محنتیں ہیں، اور شیخ محترم نے بھی اپنا جو وقت دیا ہے. میں آپ سبوں کے حق میں دلی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا کرے، اور ان بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مزید علم دین کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدے کے تعلق سے ہو یا پھر اخلاقیات کے تعلق سے ہو یا پھر جتنے بھی علمی باتیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں بیٹھنے اور علم دین کے حصول کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ الحمدللہ
کتاب الادب المفرد جو امام بخاری رحمہ اللہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب مایہ ناز کتاب، اس کے شروع کے جو 24 ابواب ایک موضوع والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ادب کا خیال، تو اس کے متعلق جو ابواب 24 تھے، الحمدللہ ہمارے بچے اور یہ ہمارے جوان بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اس کو غور و خوض کر کے سنا اور سنایا اور یاد کیا۔ اللہ جزائے خیر دے بچوں کو۔ اس موقع پر مسجد ابوبکر کی جانب سے یہ ہمت افزائی کے لیے یہ پروگرام کا موقع مسجد ابوبکر کی جانب سے دیا، اور ہمارے اس مسجد ابوبکر کے امام فضیلت الشیخ ابراہیم مانی جامی حفظہ اللہ نے اپنا پورا وقت ہمارے لیے دے کر ہمیں شکریہ کا موقع دیا، اور آپ بڑی دیر سے ان بچوں کا بھی پروگرام اور اس درس میں بھی آپ شامل رہے۔ الحمدللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ہم نے جہاں تک ان بچوں کا امتحان لیا ہے، تو پہلا انعام عبداللہ شریف بن خالد شریف کو آتا ہے، کیونکہ عبداللہ شریف بن خالد شریف نے صرف 3 مرتبہ اٹک کر اپنی بات کو آگے بڑھایا، لیکن 24 ابواب بھی گنائے ہیں۔ یہ پہلے انعام کے مستحق ہیں۔ دوسرا انعام ہے مریم بنت خالد شریف، انہوں نے ٹوٹل 7 مرتبہ ان 24 ابواب کو گناتے ہوئے اٹک کر سنایا، اور اس میں ان کو دوسرا انعام ملا ہے۔ تیسرا انعام سید شعیب بن سید عبدالباری، جنہوں نے 20 ابواب فٹافٹ آپ نے گنا دیا، آپ کو یہ تیسرا انعام ہے۔ پہلا انعام عبداللہ شریف بن خالد شریف، دوسرا انعام مریم بنت خالد شریف، تیسرا انعام سید شعیب سید عبدالباری، اور اعزازی انعام جنہوں نے ہمت کر کے آگے بڑھے عبد الرحمن بن جابر، ان کو بھی ایک اعزازی انعام دیا جائے گا۔ اب پہلے انعام کے لیے میں فضیلت الشیخ ابراہیم مانی جامی حفظہ اللہ امام و خطیب مسجد ابوبکر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہلا انعام عبداللہ شریف بن خالد شریف کو دیں۔ دوسرا انعام، آئیے عبداللہ شریف، آئیے آپ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ دوسرا انعام ہے مریم بنت خالد شریف۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ تیسرا انعام ہے سید شعیب سید عبدالباری۔ ماشاءاللہ یہ ہمیشہ درس میں موجود رہتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں اور اچھا سناتے بھی ہیں، الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دیں۔ سید شعیب سید عبدالباری۔ اور اعزازی انعام ہے عبد الرحمن بن جابر۔ جزاک اللہ خیر۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں امام ابن سیرین، مرکز امام ابن سیرین کا، جنہوں نے یہ بڑھ چڑھ کر اس دروس کو آگے چلانے اور اس درس کو قائم کرنے میں مرکز امام ابن سیرین کے تمام ممبران کا اور اس کے انتظامات کرنے والوں کا، پھر اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد ابوبکر اہل حدیث بڑا مکان میسور کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے یہ پروگرام کے انعقاد میں بڑی ہی انہوں نے بھی کوششیں اور پھر ہمارا ساتھ دیا ہے۔ پھر میں تیسرا شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری مسجد ابوبکر کے امام فضیلت الشیخ ابراہیم مانی جامی حفظہ اللہ کا،
اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ارمان کنسٹرکشنز میسور کا، جنہوں نے ان ہمارے طلباء و طالبات کی ہمت افزائی کے لیے اپنے قیمتی تحفوں سے انہیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ تلاش کر کے آتے ہیں اور اپنی علمی باتوں سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں اضافہ فرمائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے نوازے اور آپ کے علم عمل میں برکت دے، رزق میں فراوانی عطا کرے، ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا کرے اور ہم سبوں کو بھی ان کے علم سے فائدہ اٹھانے اور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے اس مسجد میں جو پروگرام قائم کیا ہے، اس دروس کے اہتمام کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، اس سلسلے میں خالد بھائی بھی ہیں اور دوسرے جابر بھائی، دیگر ذمہ دار بھی ہیں، ہمارے مسجد کے سیکرٹری عبدالرحمان شریف صاحب، ان کی اس سلسلے میں کافی تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے عطا کرے اور مسجد کے ذمہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے عطا کرے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج میں نے یہ جو دروس ہو رہے ہیں اس کے فوائد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ بہت ہی معصوم بچے، خالد شریف صاحب کے بیٹے اور ان کی اور ایک بیٹی اور ایک نوجوان جن کا نام کیا آپ کا؟ سہیب بن عبد الباری، سہیب بن عبد الباری، ماشاءاللہ یہ مستقل ان دروس میں حاضر ہوتے ہیں اور علمی باتیں سن رہے ہیں عرصے سے۔ آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک پر تقریباً 24 ابواب کو قائم کیا ہے۔ ان 24 ابواب کو بھی ان بچوں نے بزبانی سنا دی۔ واللہ بول رہا ہوں میں، دل سے دعائیں نکلی ان کے حق میں، ان بچوں کے حق میں اور ان کے والدین کے حق میں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم دین کا شوق عطا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنائے اور اللہ تعالیٰ ان سے ملت کا کام اور خدمت لے، دین کا مزید اللہ تعالیٰ ان کو شوق عطا کرے۔ ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ان کے پیچھے بڑی محنتیں کی ہیں اور شیخ محترم کی اس کے پیچھے محنتیں ہیں۔ یاد رکھیے، معصوم بچے اسٹیج پر آ کر اپنی زبان سے کچھ کہنا کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آدمی لڑکھڑاتا ہے، زبان لڑکتی ہے، ایک لفظ ادا نہیں کر پاتا، لیکن ماشاءاللہ تبارک اللہ ان بچوں نے وہ باتیں سنائی جن باتوں کو سن کر دل سے دعائیں نکلی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو توفیق دے اور پھر علم کا دین اللہ تعالیٰ ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے دروس سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے۔ اب 2 ہفتے میں ایک بار آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ درس ہوتا ہے، بیٹھیں، علمی باتیں سنیں۔ اللہ نے ایسے مواقع عطا کیے ہیں، دیکھیے آج یہ ایسے مواقع ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت دیا ہے، موقع دیا ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے متعلق انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ الصحت، صحت، ہیلتھ۔ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یہ صحت ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن کتنوں کو ہم نے دیکھا کل تک صحت مند تھے، ہنسی خوشی اور بالکل صحت کے ساتھ آ رہے تھے، جا رہے تھے، مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آج بڑے پریشان ہیں، آ نہیں پاتے، مواقع نہیں مل رہے ہیں، صحت کے اعتبار سے پریشان ہیں۔ تو صحت کو غنیمت جانے، کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغت کو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا، تو ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے علم کے حصول کے پیچھے لگائیں، علم کو حاصل کریں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ سے کوئی بھی درس آپ کا نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ۔
بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك